میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو شاید آپ نے کسی وکیل کی زبان سے ابھی تک نہیں سنی ہوگی۔ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جو شاید اگلے 10 سالوں میں دوبارہ نہ آئے۔ اگر آپ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تو کل پچھتانا پڑے گا۔ میں آپ کو خواب نہیں دکھا رہا، بلکہ میں آپ کو ریئلسٹک ورلڈ کے مطابق صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ پچھلے چند سال یاد کریں، 2022 میں جب سیکشن ای نافذ ہوا، جس کے تحت ہر سال سرمایہ کاری والی جائیداد پر 1% ٹیکس دینا پڑتا تھا، چاہے اس پر کمائی ہو یا نہ ہو، تب بازار جم گیا، ٹرانزیکشنز رک گئیں، سرمایہ باہر چلا گیا اور عام آدمی کا گھر خریدنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ اور پھر ود ہولڈنگ ٹیکس کی بھاری شرطیں اور ایف بی آر ویلیویشن ریٹس کا بوجھ، یہ سب مل کر ایک عام سرمایہ کار کے لیے قاتلانہ صورتحال بن گئے تھے۔ لیکن اب منظرنامہ بدل گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے فائنانس بجٹ 2026-27 کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے وزیر خزانہ جناب محمد اورنگزیب صاحب نے قومی اسمبلی میں جو بجٹ پیش کیا ہے، اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ایک اہم ریلیف آیا ہے۔ سیکشن 236 کے جو خریدار پر لگتا ہے، اس کی شرح فائلر کے لیے 2.5% سے کم کر کے 1.25% کر دی گئی ہے، یعنی تقریباً آدھی۔ اور 236C جو بیچنے والے پر عائد ہوتا ہے، اسے 5.5% سے کم کر کے 3.25% پر لایا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی کمی نہیں، کروڑوں کی پراپرٹی پر یہ لاکھوں روپے کی بچت ہے۔ مثال کے طور پر 5 کروڑ کی جائیداد پر خریدنے اور بیچنے والے کا مجموعی ٹیکس برڈن تقریباً 30 لاکھ سے کم ہو کر تقریباً 9 لاکھ پر آ سکتا ہے۔ لیکن ایک اہم بات نوٹ کریں، یہ ریلیف صرف ایکٹیو ٹیکس فائلرز کو ملے گا۔ جو لوگ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے، ان پر نان فائلر ریٹس لاگو رہیں گے، جو خریدار کے لیے تقریباً 10% سے زیادہ تک پہنچ سکتی ہے۔ تو پہلا اور سب سے ضروری کام ہے کہ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کریں، ایکٹیو ٹیکس فائلر بنیں۔ صرف اسی صورت میں آپ اس ریلیف کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا اہم عنصر یہ ہے کہ حکومتی ہاؤسنگ لون اسکیم، جسے میرا گھر میرا آشیانہ کہا جاتا ہے، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے اس اسکیم میں بہتری لاتے ہوئے لون لمٹ 1 کروڑ روپے تک بڑھا دی ہے اور مارک اپ ریٹ پہلے 10 سالوں کے لیے صرف 5% مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، آج قائبر ریٹ تقریباً 12 تا 13% ہے اور بینک اوپر سے 2-3% اپنا مارجن لیتے ہیں، یعنی عام قرضے پر 15% تک سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت 5% میں دے رہی ہے، باقی فرق خود سبسڈی دے رہی ہے۔ یہ 5 اور 10 مرلہ تک کے مکانات کے لیے پہلی بار خریدنے والوں کے لیے 20 سال کی مدت میں ماہانہ قسطیں کرائے جتنی ہوں گی، یعنی کرایہ دینے کی بجائے اپنا مکان بنتا رہے گا۔ تیسرا اہم عنصر، ایف بی آر ویلیویشن ریٹس میں کمی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اہم سرمایہ کاری علاقوں میں ایف بی آر ویلیویشن ریٹس 30 سے 35% تک کم کر دیے ہیں۔ ڈی ایچ اے لاہور کے مختلف فیسز سمیت بڑے شہروں کے اہم علاقے اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ سٹیمپ ڈیوٹی، ٹرانسفر فی اور دیگر ایکسپنسز جو ٹرانزیکشن کے زمرے میں آتے ہیں، سب کم ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ ایف بی آر ویلیو پر حساب ہوتے ہیں۔ تو جائیداد کی خرید و فروخت اب پہلے سے کہیں زیادہ سستی ہو گئی ہے۔ چوتھا اور شاید سب سے بڑا قانونی تبدیلی سیکشن 7E کا خاتمہ ہے۔ پاکستان کی آئینی عدالت نے انکم ٹیکس آرڈیننس کی دفعہ 7E کو انکانسٹیٹیوشنل وائڈ اب انیشو قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قانون ابتدا ہی سے ناجائز تھا۔ اب جن لوگوں کے پاس سرمایہ کاری کی جائیدادیں ہیں، جن سے کوئی آمدنی نہیں آتی، انہیں ہر سال 1% ٹیکس نہیں دینا ہوگا۔ یہ وہ سیکشن تھی جس نے 2022 میں مارکیٹ کو تباہ کیا تھا۔ اب یہ ختم ہو گئی ہے۔ اس سے انویسٹر کانفیڈنس بڑھا اور جائیداد کو ایک محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر دوبارہ دیکھا جانے لگا۔ پانچواں عنصر ہے عالمی صورتحال، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں جو کشیدگی پیدا ہوئی، اس کے باعث بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانیز جو دبئی اور دیگر گلف ممالک میں
سرمایہ کاری لگاتے تھے اب واپس وطن کا رخ کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان بھی اوورسیز پاکستانیز کو خصوصی مراعات دے رہی ہے۔ نائکوپ یا پی او سی رکھنے والے اوورسیز پاکستانیز کو ایف بی آر ویریفیکیشن کے بعد پائلر ٹیکس ریٹس پر ٹیکس کی سہولت دی جا رہی ہے۔ اگر آپ بیرون ملک ہیں اور پاکستان میں سرمایہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ وقت ہے۔ اب بازار کی زمینی صورتحال کیا ہے؟ ڈی ایچ اے لاہور سمیت لاہور کی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں خریداری کی سرگرمی واضح طور پر بڑھ گئی ہے۔ ڈی ایچ اے لاہور کی مختلف فیسز میں مستحکم اور 10 سے 15% سالانہ اپریسیشن کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ ڈی ایچ اے کراچی اور دیگر شہروں میں بھی ٹرانزیکشن والیومز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایف بی آر ویلیویشن ریٹس کی کمی کے بعد انویسٹر سینٹیمنٹ نمایاں طور پر بہتر ہوا ہے اور ماہرین کے مطابق مارکیٹ ایک ریکوری فیز سے گروتھ فیز میں داخل ہو رہی ہے۔ اب میں ایک وکیل کی حیثیت سے آپ کو عملی رہنمائی دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ آج جائیداد خریدنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کروائیں اور ایکٹیو ٹیکس فائلر بنیں، ورنہ آپ نئے ریلیف سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرا یہ کہ جائیداد خریدنے سے پہلے متعلقہ ایف بی آر ریٹس اور ڈی سی ریٹس ضرور چیک کریں، کیونکہ ود ہولڈنگ ٹیکس انہی پر حساب ہوتا ہے۔ تیسرا، ٹوکن پیمنٹ سے پہلے مکمل ٹرانسفر کاسٹ کا حساب لگوائیں، جس میں سٹیمپ ڈیوٹی 236 کے 236 سی، رجسٹریشن چارجز اور سوسائٹیز کے چارجز سب شامل ہوں۔ چوتھا، سیل ڈیڈ کا مسودہ کسی قابل وکیل سے ضرور چیک کروائیں۔ اور پانچواں، اگر آپ میرا گھر میرا آشیانہ اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے قریبی بینک سے رابطہ کریں، کیونکہ صرف محدود سلاٹس دستیاب ہیں۔ ایک توجہ طلب بات جس پر آپ نے بہت زیادہ دھیان دینا ہے وہ یہ کہ مارکیٹ میں ہر طرف فراڈولنٹ سکیمز اور جعلی ڈیولپرز بھی موجود ہیں جو اس موقع پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ صرف اپرووڈ اور ویریفائڈ سوسائٹیز میں سرمایہ لگائیں جن کے پاس این او سیز موجود ہو۔ ایل ڈی اے، روڈا، ڈی ایچ اے جیسے ریگولیٹری باڈیز کی ویب سائٹس پر اپرووڈ سٹیٹس ضرور چیک کریں، اور یاد رکھیں کیپٹل گین ٹیکس ابھی بھی لاگو ہے اور جائیداد بیچنے پر یہ آپ کی سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کرنا ضروری ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے کہ آپ نے پہلے سے کوئی جائیداد خریدنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، ہمیں بتائیں۔ یہ ویڈیو ان تمام اوورسیز پاکستانی دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیں جو پاکستان میں سرمایہ لگانے کا سوچ رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قانونی معلومات کا یہ سلسلہ آپ تک پہنچتا رہے۔ شکریہ، خوش رہیں، محفوظ رہیں۔